بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہود صاحب، اس حوالے سے یہ درمیانی عرصہ ہے 47 اور 53 کا، ہم دیکھتے ہیں کہ احرار نے بھی بڑا ایک سر اٹھایا ہے، تو اور اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ تفصیل بتا دیں، کیونکہ بظاہر لگتا ہے کہ کچھ حد تک، کافی حد تک وہ ذمہ دار تھے ان فسادات جو ہم دیکھتے ہیں ایک نیشنل لیول پہ، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ آپ کے سوال کا آغاز میں نصیر صاحب کے اس حوالے سے کرتا ہوں جو انہوں نے ضمناً افسوس کے رنگ میں مسلم لیگ کے اوپر کیا کہ جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ نے پھر کس طریقے سے احرار کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی۔ یہ میں بڑے ہی محتاط الفاظ کے اندر، بڑے ہلکے الفاظ میں یہ میں نے بات کیا ہے۔ یہ منیر انکوائری رپورٹ، اس کی ایک کاپی یہاں پہ نصیر صاحب کے پاس بھی ہے، کتابی صورت کے اندر موجود ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، 650 صفحوں کی کتاب ہے، وقت مانگتی ہے پڑھنے کے لیے۔ کچھ موٹی موٹی چیزیں اس میں سے میں نے نکالی ہیں۔ جس بات کا بھی نصیر صاحب نے حوالہ کیا، میں اس کا کتاب میں سے ہی حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اب مسلم لیگ بھی علل اعلان مطالبات کی حمایت کرنے لگی۔ یہ احرار کے مطالبات تھے کہ مسلمانوں کو، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے۔ اچھا، اور بہت سے پوسٹر اور دستی اشتہارات جن پر لیگ کے ممبروں اور عہدیداروں کے دستخط ثابت تھے، لاہور، لائل پور، جھنگ اور شیخوپورہ کے اضلاع میں شائع ہوئے۔ احرار ختم نبوت کے متعلق جو جلسے منعقد کرتے تھے، ان کی صدارت بھی مسلم لیگیوں نے شروع کر دی، اور اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ بھی مسلم لیگ کی تھی۔ پنجاب میں جس طرح ممتاز دولتانہ کا ذکر کیا نصیر حبیب صاحب نے، اور ان کی گورنمنٹ میں جو ایگزیکٹو تھے، مثلا ڈیپٹی کمشنرز، وہ بھی احرار کے مختلف جلسوں کی صدارت کرتے تھے، اور ایک ڈیپٹی کمشنر نے صدارت کی، دوسرے ڈیپٹی کمشنر جو ایک دوسرے ضلع کا تھا، اس نے اس پہلی والی صدارت کو مثال بنا کے ان کے لوکل جلسے کے اندر صدارت کی۔ پھر اسی طریقے سے بعض ڈیپٹی کمشنرز ایسے تھے جنہوں نے احرار کو خود ریکویسٹ بھیجنا شروع کر دیں کہ آپ یہاں پہ جلسہ منعقد کر سکتے ہیں، لیکن اس کی صدارت جو ہے وہ آپ مجھ سے کروائیں۔ بہرحال، جس طرح مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد جو جماعت احمدیہ کی مخالفت تھی اوور نائٹ نہیں تھی، بلکہ یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کے انہوں نے ایک بڑے واقعے کا پیش خیمہ بنی، جو کہ 1953 کے فسادات تھے۔ منیر انکوائری رپورٹ کے اندر ان فسادات کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ رپورٹ اس لحاظ سے بھی مستند مانی جا سکتی ہے کہ یہ کسی ایک آتھر کی نہیں ہے کہ جو ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی ایک آدمی کے اپنے اوپینینز نہیں ہے، یا اس کے اوپر تبصرے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ انکوائری کمیشن میں ججز کے سامنے مختلف گواہوں کو پیش کیا گیا، ان کے اوپر جرح کی گئی، اور یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ تھی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کی صحت کے اوپر کوئی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اسی رپورٹ میں سے خلاصے کے طور کے اوپر میں نے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہیں، چونکہ ان پروگراموں کا وقت ویسے ہی لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم ڈیٹیل کے اندر بات نہیں کر سکتے، تو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں۔ 1947 کے بعد ایک کچھ عرصہ خاموشی کا آیا، جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ احرار چونکہ پاکستان کے مخالفت میں تھے، اب پاکستان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، جس طرح مجیب الرحمان صاحب نے بتایا۔ اس خاموشی کے بعد اب دیکھیں کہ ان کی کاروائیاں دوبارہ ہلکے ہلکے کیسے سامنے آنا شروع ہوئیں۔ 9 نومبر 1947 کو احرار نے مجلس عاملہ کا اجلاس خانگڑھ میں کیا، اور وہاں پہ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ اب احرار کا فیوچر پاکستان کے اندر کیا ہوگا۔ ایک تجویز دی گئی کہ جو پچھلی مجلس احرار ہے اس کو ڈیزولو کر دیا جائے، اور آل پاکستان مجلس احرار کے نام سے نئی جماعت کو رجسٹر کیا جائے۔ پھر جس طرح سے مجیب الرحمان صاحب نے بتایا کہ پھر تحفظ ختم نبوت کے نام سے انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کیں۔ تحفظ ختم نبوت بالخصوص بر صغیر کے کانٹیکس میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ ہمارے لوگ جذباتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ چونکہ ان پڑھ ہیں، شعور نہیں ہے، تو ایسی باتوں کی گہرائی سے واقف نہیں ہے۔ علماء پڑھنے سے، تحقیق سے ان کا تعلق نہیں ہوتا،
لہٰذا جذباتی باتوں کو استعمال کر کے اشتعال دے کے پولیٹیکل بیکنگ حاصل کرتے ہیں لوگوں کی، پریشر گروپ، پاور گروپ بنا کے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو وہ لیتے ہیں. چونکہ یہ چیزیں ٹیکنیکل نوعیت کی ہیں، عام لوگوں کو ان کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور بہرحال جو حالات خراب ہوتے ہیں. اسی مائنڈ سیٹ کو استعمال کرتے ہوئے احرار نے کانفرنسز کی ایک لمبی چوڑی سیریز شروع کی مختلف علاقوں میں پاکستان کے. جیسے مئی 1948 میں لائل پور میں انہوں نے ایک کانفرنس کی. اچھا پھر اب دیکھیں مئی میں ایک کانفرنس کر لیا ہے، پھر جون 1948 میں دوبارہ انہوں نے ایک اور جلسہ منعقد کیا ہے. اب جون کے بعد درمیان میں چھوٹی موٹی جلسے اور کانفرنسز مختلف جگہوں کے اوپر یہ کرتے رہتے تھے. پھر 12 سے 14 جنوری 1949 کو احرار ڈیفنس کانفرنس لاہور میں منعقد کی انہوں نے. 4 مہینے کے بعد انہوں نے مئی کو پنڈ دادن خان میں ایک جلسہ کیا راولپنڈی میں، اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی قرارداد وہاں پہ پیش کی. ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ہر جلسے میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب جو کہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، ان کی برطرفی کا اعلان کیا جاتا تھا. گورنمنٹ کو کہا جاتا تھا کہ جو ربوہ کی زمین ہے وہ ادھر سے احمدیوں کو بے دخل کیا جائے اور مہاجرین کی آباد کاری وہاں پہ کی جائے. جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ جماعت احمدیہ کی گردی گھومتی تھیں، کیونکہ یہ ایک نیچرلی سینسٹیو ٹاپک تھا. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر وہ جذبات کو بھڑکا کے لوگوں کو اشتعال پلاتے تھے. 11 اگست 1948 میں ایک احمدی میجر محمود، ان کو بے ایمانہ طور پہ کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا. اور اگین وہ قتل کا واقعہ ایسا ہے کہ وہ کسی ہاسپٹل سے واپس آ رہے تھے اور کہیں پہ یہ کانفرنس ہو رہی تھی علماء کی، اور اگین جماعت احمدی کے خلاف اشتعال انگیز زبان کا استعمال کیا جا رہا تھا. انفارچونیٹلی وہ ہی واز ایٹ اے رانگ پلیس ایٹ اے رانگ ٹائم. لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اوپن تشدد کیا. 26 نومبر 1949 کو سیالکوٹ میں کانفرنس کی. 2 ہفتے کے بعد 7 دسمبر 1949 کو نوشہرہ میں جلسہ کیا. اور پھر تقریباً 10 دن کے بعد 17 دسمبر کو لائل پور میں تبلیغ کی کانفرنس کی. 28 جنوری 1950 کو ملتان میں تبلیغ کانفرنس کی. اچھا اب میں ان چیزوں کو جان بوجھ کے تھوڑا تیزی سے گزار رہا ہوں، لیکن ناٹ ٹو فرگیٹ ہر جلسے کے اندر جماعت کے خلاف اشتعال انگیز زبان، جو حاضرین جلسہ تھے ان سے مختلف قسم کے حلف لیے جاتے تھے. انہی تقاریر اور انہی جلسوں کی نتیجے کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں بھولے بھالے لوگ مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں جماعت کے خلاف انگیج ہو گئے. احمدیوں کو قتل کیا جانے لگا. جب مقدمات آئے مختلف عدالتوں کے سامنے تو جب حقائق معلوم کیے گئے کہ اس قتل کے پیچھے کیا محرکات تھے، تو جب ان کے بیان سے پتہ لگا کہ کسی شخص نے فلانے جلسے میں جا کے فلانی تقریر سنی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ غازی علم دین کے حوالے دیے گئے اور بھڑکایا گیا اور اس اشتعال کے اندر آ کے انہوں نے قتل کیے. اگین واپس اسی میں آ رہے ہیں. اپریل 1950 میں کمپنی باغ راولپنڈی میں جلسہ کیا. اس کے فوراً بعد احرار نے حافظ آباد میں جلسہ کیا. 13 اکتوبر 1950 کو اوکاڑا میں جلسہ کیا. اور اس سے تھوڑا سا پہلے 20 اکتوبر کو لائل پور میں انہوں نے یوم تشکر منایا. یہ 1951 کے انتخابات تھے کہ جن کے اندر احرار خود بھی سکسیسفل نہیں ہو سکے. اور اسی طرح سے پھر انہوں نے جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا، جیسے یہاں پہ ہے 30 مارچ 1951 کو گجرانوالہ میں جلسہ کیا. اب مارچ کے بعد 2 مہینے کے اندر انہوں نے لاہور کے اندر پھر ایک اور جلسہ کیا. اس کے فوراً بعد مئی میں سمندری میں احمدیوں کی مسجد جلا دی، مئی 1951 میں. مئی کے بعد اگست 1951 میں موچی دروازے پر عطا اللہ شاہ بخاری نے اگین اشتعال انگیز تقریر مسلمانوں کے احمدیوں کے خلاف کی. پھر اس کے بعد چند ماہ کے ڈفرنس کے بعد 22 اور 23 ستمبر کو 1951 میں بلوال میں جلسہ کیا گیا. اچھا اب یہ وہ تمام جلسے ہیں کہ جس کے اندر جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، ڈیپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، CID کا محکمہ، پنجاب پولیس کا محکمہ، ہر جلسے سے پہلے یہ تمام محکمے الرٹ ہوتے تھے. ان کو رپورٹس ملتی تھیں کہ یہاں پہ تخریب کاری کا واقعہ ہونے کا اندیشہ ہے. اور احرار کے جو مقاصد ہیں بیچ میں وہ جماعت احمدیہ کی املاک کو نقصان پہنچانا، لوگوں کے جذبات کو بگاڑنا اور نقص امن کے معاملات کو ابھارنا. اور یہ جو گورنمنٹ آفیسز تھے یہ اپنی رپورٹس بنا کے افسران بالا تک بھیجتے تھے. اور اس کی کئی دفعہ رپورٹ جو تھیں وہ اس وقت کی چیف منسٹر ممتاز دولتانہ کے پاس جاتی رہیں. اور
ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ گورنمنٹ ان کو احرار کی کارروائیوں کے اوپر پابندی لگائے، ان کے جلسوں کو ممنوع قرار دے، 144 کا نفاذ کرے، لیکن ہر سٹیج کے اوپر صرف سمپل وارننگ دے کے کام دے دیا جاتا تھا، اور وارننگز کو اتنی دفعہ انگیج کیا گیا کہ گورنمنٹ کے آفیشلز خود اس کو ایک مذاق تصور کرنے لگے، اور احرار کے جو لیڈرز تھے وہ بڑی خوشی سے جا کے وارننگ لے کے آ جاتے اور پھر وہی کام اپنا چلاتے رہتے۔ تو یہ وارننگز کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جلسہ ہو رہا ہے۔ 24 نومبر 51 کو اوکاڑا میں جلسہ کیا، طالع شاہ بخاری نے تقریر کی، پھر اس کے بعد دیکھیں 24 نومبر کو ایک اوکاڑا میں جلسہ ہو رہا ہے، اور چند دن کے بعد 28 نومبر کو مظفر گڑھ میں دفاع کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ پھر اس سے ایک مہینہ پہلے اکتوبر میں علی پور میں بھی ایک جلسہ کیا، 25 مارچ کو سرگودا میں استحکام پاکستان کانفرنس کی، پھر اپریل 1952 کو سرگودا میں کانفرنس کی، پھر اپریل 1952 میں جب یہ سرگودا کی کانفرنس ہو رہی تھی تو چند دن کے وقفے میں گجرانوالہ میں ایک اور کانفرنس کی، اور حضرت سر چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے فرضی جنازے نکالے گئے، پھر لوگوں کو جذبات کو بھڑکایا گیا۔ لائل پور میں جلسہ کیا گیا مئی 1952 میں، سرگودا میں، پھر جون میں، جولائی میں پھر لاہور میں کنونشن کیا گیا، پھر 16 سے 18 جنوری 1952 کو آل پارٹیز مسلم کنونشن لاہور کیا گیا، اور اس کے بعد پھر مجلس عمل کو انہوں نے بنایا۔ یہ سارے جلسے جو ہیں ان کا اصل جو مضمون تھا وہ جماعت کی مخالفت کے گرد گھومتا تھا بلا شبہ ہر ایک کے اندر، اور میں نے ابھی جو ان کی تفصیل بھی نکالی ہے، اس وقت جو رپورٹ میں آئی یہ 27 جلسے تھے۔ اگر تھوڑے سے عرصے میں دیکھا جائے تو کوئی حد نہیں چھوڑی انہوں نے کسی جگہ کے اوپر اسٹیٹ کی مشینری کو انگیج کرنے میں، نقص امن کے مسائل کو پیدا کرنے میں، لیکن یہ گورنمنٹ کی سرد مہری تھی اس وقت۔ اور جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا کہ ممتاز دولتانہ جو کہ اس وقت احراریوں کے لیے ایک بڑا سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کو اچیو کرنے کے لیے جو کہ وزارت عظمیٰ کے اوپر ان کی نظر تھی، کوئی اسٹرانگ ایکشن ان کے خلاف نہیں لے رہے تھے، اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات مل کے احرار کی شہ کا سبب بنے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ایک بڑے لیول کے اوپر پاکستان میں فسادات کیے جو کہ 1953 کے فسادات کی شکل میں آئے، مارشل لاء کا نفاذ ہوا، پھر اس کے بعد ایک بار لمبا مضمون چلتا ہے۔